السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں نے شہر کے بڑے اور مہنگے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اب میرے ماں باپ کسی ایسے نوجوان کی تلاش میں تھے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور مجھے دنیا کی ہر خوشی دے سکے۔ میرے لیے کئی رشتے آئے مگر انہیں کوئی رشتہ پسند نہ آیا۔ انہی دنوں گاؤں سے شادی کارڈ آیا تو ہم سب گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں پہلی بار گاؤں آئی تھی۔ گاؤں کے سیدھے سادے لوگ اور پرسکون ماحول مجھے بہت پسند آئے تھے۔ میں پہلی بار اپنے رشتہ داروں سے مل رہی تھی۔ دراصل میرے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی۔ شادی کے بعد میرے بابا میری ماما کو لے کر ان کی خواہش پر شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ میری ماما بہت حسین تھی۔ اس عمر میں بھی کوئی ان کو دیکھتا تو تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ وہ شہر میں رہنا پسند کرتی تھیں۔ میرے بابا ہر سال عید پر گاؤں اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ سے ملنے جاتے۔ ماما نے کبھی ان کے جانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں بابا کی نسبت ماما سے زیادہ مانوس تھی، ہمیشہ ان کے پاس رک جاتی۔ اتنے سالوں بعد گاؤں آ کر یہاں موجود سہولیات اور تبدیلیوں کو دیکھ کر ماما کو اچھا محسوس ہوا تھا اور وہ مجھے کئی سال پرانے قصے سنانے لگی۔ جب وہ رخصت ہو کر یہاں آئی تھیں تو گاؤں میں پانی کی سہولت نہیں تھی، بلکہ تاحد نگاہ کچی زمین تھی، جبکہ انہیں مٹی سے شدید الرجی تھی۔ ان کی خواہش پر بابا کو گاؤں چھوڑنا پڑا اور انہوں نے ساری عمر شہر میں گزار دی، مگر گاؤں اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے آنا اب بھی انہیں بہت خوش کر دیتا تھا۔ گاؤں میں مجھے اپنے کزنز کی شادیوں میں بہت مزہ آیا تھا۔ دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ہم سامان پیک کر رہے تھے جب میری دادی منہ پہ دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ بابا نے جلدی سے اٹھ کر انہیں گلے لگایا اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں، ہر بار تیرے جانے پر تیری جدائی تو میں سہ لیتی ہوں، لیکن تمہیں تو پتا ہے کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے۔ میرا اپنی بچی زویا کے بغیر دل نہیں لگے گا۔ میں تو خود اس چکر میں تھی کہ کسی طرح یہیں رک جاؤں، لیکن میں ماما کی ناراضگی کے ڈر سے میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اماں جی، دل چھوٹا نہ کرے، زویا کی پڑھائی ویسے بھی مکمل ہو گئی ہے، اسے آپ کچھ دن مزید اپنے پاس رکھ لیں، میں اگلے ماہ آ کر اسے لے جاؤں گا۔ بابا کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور دادی کے پاس ہی رک گئی۔ بابا اور مما شہر واپس چلے گئے اور اب میں زیادہ تر دادی کے ساتھ رہتی یا اپنی کزن کے ساتھ گاؤں میں گھومتی پھرتی۔ یہاں کے لوگ بہت سادہ مزاج تھے، اکثر مجھے ان کی معصومیت پر ہنسی بھی آ جاتی۔ ایک دن دادی نے مجھے ایک بڑا سا تھال پکڑایا جس کے اندر کھانا تھا اور کہنے لگیں، زویا پتر، یہ تھال پچھلی گلی میں موجود لال رنگ والے دروازے پر دیا۔ میں حیران رہ گئی اور بولی، کیوں دادی، کیا وہ گھر کسی غریب کا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو دادی بولی، ارے میری سہیلی غریب کہاں ہے، اس کی تو گاؤں میں سب سے زیادہ زمینیں ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اتنی زمینیں ہونے کے باوجود کیا وہ اپنے لیے خود کھانا نہیں بنا سکتی؟ میری بات سن کر دادی افسوس کرتے ہوئے بولی، بس کیا بتاؤں، بیچاری کی ایک اکلوتی پوتی ہے جس پر ان دنوں جنات کا سایہ ہو گیا ہے، پورا گھرانہ اس کا علاج کروانے میں لگا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ پیر بابا کے آستانے پر بچی کو لے جاؤ، ایک رات میں ہی آرام آ جائے گا، مگر اس کا بیٹا نہ مانا، ذرا شکی قسم کا ہے۔ بھائی پرائے معاملے میں بھی میں زیادہ نہ بولی، چل تو جلدی سے جا کھانا دیا۔ باتوں ہی باتوں میں کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے تھال پکڑا اور دادی کے بتائے ہوئے گھر کی طرف چل دی۔ دل ہی دل میں مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی ایک رات میں کیسے جن اتار سکتا ہے۔ میں اسی حیرت میں گھر واپس آ گئی اور اگلے دن جب میری ملاقات نائلہ سے ہوئی تو میں نے اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ پیر بابا کا کیا چکر ہے؟ وہ ایک دن میں کس طرح جن اتار دیتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی جادو ہے یا ان کے موکل بہت تیز ہیں؟ میری بات سن کر وہ بڑی رازداری سے بولی، تمہیں نہیں معلوم، جس عورت یا لڑکی کے اوپر جن آ جائے اسے ایک رات پیر بابا کے آستانے پر رکنا پڑتا ہے۔ کئی سال سے یہاں یہی ہوتا آیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ یوں سمجھو اب یہی یہاں کا رواج بن گیا ہے کہ ایک رات پیر بابا کے آستانے پر رکنا ضروری ہو گیا ہے، مگر کچھ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے پیر بابے کے آستانے کے اندر لے کر جا سکتی ہو؟
میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ کرو، میری ماں تو مجھے جان سے مار دے گی، کوئی جن میرے پیچھے پڑ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ نائلہ نے رونی صورت بنائی تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں جاتے۔ میں نے اسے منع تو کر دیا، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملا تھا۔ میرا ذہن اسی طرف بھٹک رہا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو چکے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چل کر آستانے کا جائزہ لیا جائے۔ مجھے آستانے کا راستہ اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ میں باہر سے آستانے کو کئی بار دیکھ چکی تھی اور اب اندر جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا راز ہے جو رات کے وقت لوگ اپنی خواتین کو یہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں آہستہ سے اٹھی اور بیرونی دروازے تک پہنچی تاکہ دروازہ کھول کر باہر نکل سکوں۔ رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہے؟ دادی کی آواز سن کر میں ہڑبڑا گئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آج تو میں گئی، مگر اس سے پہلے کہ دادی مجھے پکڑ کر میرے ہوش ٹھکانے لگاتی، میں نے نیند میں چلنے کی اداکاری شروع کر دی۔ میں جھومتے ہوئے دیوار سے ٹکرانے لگی تو دادی نے دوڑ کر آ کے مجھے پکڑا اور کہنے لگی، اے لڑکی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کیوں باولوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے؟ ہائے، میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ تیرے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے دادی کو پریشان دیکھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے بہانہ بنایا، بابا خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے بہت یاد آ رہی ہے، ملنے آ جا، انہی سے ملنے جا رہی ہوں۔ دادی نے پریشان ہو کر مجھے سینے سے لگایا اور دعائیں پڑھ کر مجھ پر دم کرنے لگی۔ انہیں پریشان دیکھ کر میں دل میں بہت پشیمان تھی، مگر ساتھ ہی اپنے مشن میں ناکام ہونے کا دکھ بھی قائم تھا۔ جب میں سونے کے قریب ہوئی تو دادی نے مجھے سہارا دے کر جا کر کمرے میں لٹا دیا اور خود باہر نکل گئی۔ تو میں آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ دادی سو جائیں تو میں دوبارہ اٹھ کر باہر چلی جاؤں گی، مگر بعد میں کب میری آنکھ لگ گئی مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ اگلے دن دادی بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ایسے پوز کیا گویا رات والی بات میں مکمل طور پر بھول چکی ہوں۔ دادی نے بھی کوئی پوچھ گچھ نہ کی، مگر وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس دن اتوار تھا، سو میری دوستیں مجھے فون کر رہی تھیں، اور آج ماما نے بھی فون کر کے پوچھا تھا کہ تم واپس کب آ رہی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ابھی تو میں نے گاؤں سے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے، جب جی بھر کر گاؤں گھوم پھر لوں گی تو واپس آ جاؤں گی۔ اپنی دوست راہیلہ کو میں نے اپنے مشن کے مطابق پوری بات بتا دی تھی۔ اس نے اس بات کی پوری یقین دہانی کروائی کہ مجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ میرا ساتھ دے گی۔ میں اسے اپنے راز میں شامل کر کے بہت خوش تھی۔ اب میرا جب جی چاہتا اس سے اس بارے میں نہ صرف بات کر لیتی بلکہ وہ اپنے آئیڈیاز بھی مجھ سے شیئر کرتی۔ راہیلہ کا بھائی ایک چینل میں رپورٹر تھا اور اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے وہ بھی نئی نئی خبروں کی تلاش میں رہتی تھی، سو اسے بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی بڑی بے چینی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور لائحہ عمل طے کرتی، دادی نے چاچو سے کہا کہ زویا کو یہاں آئے بہت دن ہو گئے ہیں، اس کی ٹکٹ کرا کر شہر بھیج دو۔ اس کے ماں باپ اس کے بغیر بے چین ہوں گے اور مجھے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس سے پہلے کہ چاچو کوئی جواب دیتے میں بول پڑی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے دادی، سو سفر کرنے کا تو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا۔ طبیعت بہتر ہو جائے گی تو میں خود ہی آپ کو بتا دوں گی۔ میری بات سن کر دادی نے سر ہلا دیا، جبکہ چاچو کہنے لگے، اماں، بچی نہیں جانا چاہتی تو آپ کیوں اسے بھیجنے کے در پہ ہیں؟ دادی شرمندہ سی ہو کر پان بنانے لگی، جبکہ میں مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی کو بے خوابی کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ پوری رات نہیں سو پاتی تھی، سو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی رات کو آستانے پر جانے میں کامیاب ہو سکوں گی۔ اس بات کا ذکر میں نے راہیلہ سے کیا تو اس نے مجھے ایک پلان پر عمل کرنے کا کہا۔ اس کا آئیڈیا مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ اس پر عمل کر کے میں ناکام نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دن دادی اور باقی سب گھر والے کسی فوتگی میں چلے گئے، جبکہ میں طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گئی۔ سب کے جانے کے بعد میں نے دادی کے کمرے کی تلاشی لی اور مجھے ان کی ہر چیز کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا۔
تو اگلے دن سے ہی میں نے اپنے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ دادی کو وہ اپنی چیزیں رکھ کر بھول جانے کی عادت ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنی چھوٹی کینچی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس گھر میں تو کوئی بھی چیز وقت پر ملنا محال ہے۔ میری کینچی کو ہی دیکھ لو، خدا جانے کون چور لے گیا۔ میں نے ان سے کہا، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی کینچی تو آپ کے کمرے میں الماری کے اندر دراز میں رکھی ہوئی ہے۔ دادی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بغیر ڈھونڈے تجھے کیسے دکھائی دے گئی؟ میں نے اداکاری کرتے ہوئے کہا، بس دادی کیا بتاؤں، آج کل الماری کے اندر رکھی ہر شے ہی مجھے باہر سے صاف دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے نیلے تھیلے میں جو اپنا نیا سوٹ رکھا ہوا ہے، وہ تو مجھے اتنا پسند آ رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے اپنا بنا لو۔ میری بات سن کر انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے ان کا دل دہل گیا ہو۔ کیا ہوا دادی؟ کیا سوٹ مجھ سے زیادہ پیارا ہے؟ دادی پریشان ہو گئے اور اسی وقت مجھ پر کچھ پڑھ کر دم کرنے لگی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھ پر دم کیا، میں نے اپنے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ مت چھیڑو میری زویا کو، ہم جائے گا تو اسے بھی ساتھ لے کر جائے گا، میں نے مردانہ آواز میں کہا تو دادی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ چھوڑ میری بچی کا پیچھا، تو ہوتا کون ہے اس کا پیچھا کرنے والا؟ میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ دادی کی پٹائی نے میرے 14 طبق روشن کر دی اور میں نے دل ہی دل میں راہیلہ کو کوسا، جس کے آئیڈیے پر عمل کر کے آج میری دادی سے اچھی خاصی دھلائی ہو گئی تھی۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے میں جلد ہی اپنے اصل روپ میں لوٹ آئی، ورنہ آج دادی نے میری ہڈی پسلی ایک کر دینی تھی۔ بہرحال ان کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ انہوں نے چاچو کو بھی بہت ڈانٹا۔ اچھا بھلا زویا کو میں شہر واپس بھیج رہی تھی، مگر تم نے مجھے منع کر دیا۔ بے شک میرا خون ہے، لیکن ہے تو پرائی اولاد۔ اس کی ماں کو پتہ چل گیا کہ اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے تو اگلے پچھلے سارے بدلے پورے کرے گی۔ ارے جس عورت نے ساری عمر شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور رکھا، ایسی چالاک عورت بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ہمارا کیا حال کرے گی؟ چاچو نے انہیں تسلی دلاسے دیے اور کہنے لگے، پریشان نہ ہوں، ہم زویا کا علاج کروا کر جلدی اسے شہر واپس بھیج دیں گے۔ دادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں تو پتا ہے کہ اس چیز کا علاج کتنا طویل ہوتا ہے، اور میں اسے جلد از جلد اس کے ماں باپ کے پاس بھیجنا چاہتی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسے پیر صاحب کے آستانے پر چھوڑ دیتے ہیں، ایک رات میں ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے اس سے پہلے سکون کی نیند نہیں آنے والی۔ چاچو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پیر صاحب آج کل دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے آستانے پر فون کیا تھا، ان کے ملازم نے بتایا کہ وہ کل شام تک واپس آئیں گے۔ میں جو بظاہر بے نیاز بنی ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ پیر صاحب کے واپس آنے کا سن کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اب مجھے زیادہ دیر یہ اداکاری نہیں کرنی تھی۔ دادی کے کمرے سے جانے کے بعد میں نے جلدی سے راہیلہ کو فون کیا اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھینک گاڈ، ہمارا مشن جلدی پورا ہونے والا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب آستانے کا راز ہم پر عیاں ہو جائے گا۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، تم دور بیٹھی شکر مناتی رہو، اور یہاں میری جان پر بنائی ہے۔ خود پر جنات طاری کرنا کتنا مشکل کام ہے، یہ اس وقت کوئی مجھ سے پوچھے۔ دادی نے 2 بار مجھ پر جن کی حاضری سمجھ کر بری طرح پیٹ ڈالا۔ ابھی تک جسم میں درد ہو رہا ہے، میں کراہتے ہوئے بولی تو راہیلہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں میری جان، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ دیکھو نا، تمہاری وجہ سے اگر گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ان کی ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ بے شک میں تم سے دور ہوں، لیکن ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی رہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو اور ہم اس مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ میں مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، میں اب فون رکھتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ دادی آ جائیں، خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ مجھے کل شام ہونے کا شدت سے انتظار تھا۔
اگلے دن دادی نے نیا سوٹ سلوا کر مجھے تھمایا اور کہنے لگی، آج میں تجھے علاج کے سلسلے میں کہیں بھیج دوں گی، تمہیں وہاں رات رکنا پڑے گا، دل چھوٹا مت کرنا میرے بچی، وہاں دوسری عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو اکیلی نہیں ہوگی۔ میں نے بظاہر پریشان ہوتے ہوئے کہا، دادی کیا آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گی؟ دادی نے مجھے گلے لگا کر کہا، نہیں میری جان، وہاں مریض کے ساتھ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے دادی، آپ میری طرف سے بالکل بھی پریشان مت ہونا، ویسے بھی میں شہر میں رات کے وقت بھی اکیلی باہر چلی جاتی ہوں، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ گھر پر سکون سے سو جانا۔ میں نے دادی سے کہا تو انہوں نے کچھ پڑھا اور مجھ پر دم کر دیا۔ یہ سردی کے دن تھے، سو دادی نے ایک بیگ کے اندر میرے لیے گرم کپڑے بھی رکھ دیے تاکہ میں رات کو سردی لگے تو میں استعمال کر سکوں۔ شام کو میں نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی اور دادی اور چاچو کے ساتھ گاڑی میں پیر صاحب کے آستانے کی طرف چل دی۔ راہیلہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق راستے میں نے اپنا ناٹک جاری رکھا اور بولی، دادی میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، پلیز مجھے گھر واپس لے چلیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ چاچو اور دادی مجھے مسلسل سمجھا رہے تھے، پریشان مت ہو، ہم تمہیں جلد ہی واپس لینے کے لیے آئیں گے، علاج کے لیے جانا ضروری ہے، ورنہ تمہیں ابھی اور اسی وقت واپس لے چلتے۔ وہ دیکھو دوسری لڑکیاں بھی یہاں علاج کے لیے لائی جا رہی ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے کچھ اور دوسرے لوگ بھی آتے دکھائی دیے جو بیمار خواتین کو آستانے پر لے کر جا رہے تھے۔ آستانے کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک لمبی کاروائی شروع ہوئی۔ آستانہ باہر سے جتنا چھوٹا دکھائی دیتا تھا، اندر سے اتنا ہی بڑا تھا۔ میں نے غور کیا کہ کچھ ایسے دروازے نصب کیے گئے تھے جن کا پچھلا حصہ کتنا بڑا تھا، کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ ایک شخص نے آ کر ایک پرچی تھمائی اور کہا کہ سب سے پہلے خون کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے، وہاں جا کر یہ ٹیسٹ کروا لیں۔ اس نے ایک جانب اشارہ کر کے کہا تو مجھے وہاں لے جایا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی لیبارٹری تھی جہاں خون کے سیمپلز لیے جا رہے تھے۔ میری کلائی میں سے بھی کچھ خون نکالا گیا اور پھر ہمیں دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ روحانی علاج کے سلسلے میں خون کے ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے، مگر میں خاموشی رہی کیونکہ میں باریک بینی سے حالات کا جائزہ لینا چاہتی تھی اور اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ قربانیاں تو دینی ہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص جو پیر صاحب کے آستانے کے سٹاف میں سے تھا میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، یہ تمہاری رپورٹ ہے، اسے اپنے پاس رکھو اور آپ دونوں اب جا سکتے ہیں۔ اس نے دادی اور چاچو کو جانے کا کہا تو ایک پل کو مجھے بہت خوف محسوس ہوا، بلکہ پچھتاوا کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ مجھے حقیقت میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دادی مجھے پیار کر کے آگے بڑھنے لگیں تو میں نے دادی کی بازو پکڑ لی اور بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں دادی، مجھے آپ کے ساتھ واپس جانا ہے، وہ سب ایک مذاق تھا، پلیز حقیقت مت سمجھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دادی نے اپنی بازو چھڑائی اور میری بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دی۔ دوسری جانب اس شخص نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور زبردستی بینچ پر بٹھا دیا۔ میں اپنی بھی بس نگاہوں سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی، دل ہی دل میں راہیلہ کو کوس رہی تھی جس کی باتوں میں آ کر میں اس مصیبت میں کود پڑی تھی۔ کبھی دادی پر غصہ آنے لگتا جو مجھے کتنی بے دردی سے یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی، کاش یہاں آنے کا خناس میرے دل میں نہ سمایا ہوتا۔ میں دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی۔ اس دوران ایک شخص میرے قریب آیا اور کہنے لگا، چل تیرا بلاوا آیا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمرے میں اندھیرے کے سوا مجھے کچھ محسوس نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اس شخص نے ایک موم کا دیا روشن کیا اور اس کو ایک اونچی سی سلیب پر رکھ دیا جہاں کسی کا بھی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں مزید کچھ عورتوں کو لایا گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی ذہنی صحت کھو چکی ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھیں کہ انہیں دیکھ کر ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دو عورتوں کی کسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی۔
اور ان دونوں نے ایسا وویلا مچایا کہ میرا جی چاہا میں کسی طرح یہاں سے دور بھاگ جاؤں۔ انتظامیہ نے آ کر ان کی لڑائی چھڑوائی اور سخت الفاظ میں وارننگ دی کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد 5-6 لوگ سفید کپڑوں میں کمرے کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے باری باری سب کو انجیکشن لگانا شروع کر دیا۔ میری باری آئی تو سفید کپڑوں میں کھڑی نرس فون پر کسی کو کہنے لگی، دوائی ختم ہو گئی ہے، صرف ایک ہی لڑکی باقی بچی ہے، باقی سب کو میڈیسن دے دی گئی ہے۔ میں نے آس پاس نگاہ دوڑائی جہاں سب عورتیں بے جان سی ہو کر ادھر ادھر لڑک گئی تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ ان کو نیند کی دوا دی جا رہی ہے۔ میں نے ایک جمائی لی اور نرس کو مخاطب کر کے کہا، میں نیند سے مر رہی ہوں، مجھے سونا ہے، جلدی سے مجھے بھی فارغ کرو۔ نرس نے میری طرف دیکھا اور بولی، واقعی تمہیں بہت بری نیند آئی ہے اور تم اب سونا چاہتی ہو؟ میں نے پاگلوں کی طرح منہ بنایا اور بولی، میں تم سے مذاق کر رہی ہوں، تم میری دوست ہو جو میں نے تم سے مذاق کرتی رہوں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور وہ بولی، ہاں ہاں تم سو جاؤ، اس وقت تمہیں سو جانا چاہیے، دیکھو کمرے میں موجود ساری عورتیں سو چکی ہیں، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر وہ بڑے مطمئن سے انداز میں کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ میں بے دم سی لیٹ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس وقت شدید تھکاوٹ کی وجہ سے بہت نیند آ رہی تھی، مگر میں سونا نہیں چاہتی تھی بلکہ حالات کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے میں ادھر ادھر توجہ سے لوگوں کو محسوس کرنے لگی، مگر مجھے سوائے خراٹوں کی آواز کی اور کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ جھوٹ موٹ کا سوتے ہوئے کب میری حقیقت میں آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب بے شمار کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ کمرہ پوری طرح روشنی میں نہایا ہوا تھا اور کمرے میں کچھ لوگ موجود تھے جو باری باری ہر عورت کے پاس جا کر اس کے بازو سے خون کی 2 بوتلیں بھر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ 2 شخص خون کی بوتلوں پر لیبل لگا کر ان بوتلوں کو محفوظ مقام پر پہنچا رہا تھا۔ وہ یہ کام اتنی تیزی سے کر رہے تھے جیسے انہیں سالوں کا تجربہ ہو، اور وہ اس کام میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ خاموشی سے کام کرتے ہوئے حتیٰ کہ انہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے بیگ میں سے فون نکال کر چپکے سے راہیلہ کو میسج کر دیا اور فون آف کر کے رکھ دیا۔ اب میں سونے کے لیے دوبارہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے ایسے ظاہر کرنے لگی گویا میں گہری نیند میں ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اگر راہیلہ نے اپنا کیا وعدہ نہ نبھایا تو جانے آج میرے ساتھ بھی کیا ہونے والا تھا۔ وہ لوگ باری باری سب کو نپٹاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے اور مجھے اس وقت اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر اس وقت ایک ناممکن ترین بات تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ اب اگلی باری میری تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ مجھے تو ایک معمولی انجیکشن لگواتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، اور یہاں اتنی موٹی سوئی میری رگوں میں اتار کر ظالم لوگ میرے جسم کا لہو نکالنا چاہتے تھے۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی مجھ پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ مجھے راہیلہ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں ایک ایسی لڑکی پر یقین کر بیٹھی تھی جسے اپنی بات نبھانے کا خیال ہی نہ تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے اس نے میرے ساتھ کہ وہ میرے ایک میسج پر پولیس کی پوری نفری بھیج دے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا بھائی اس معاملے کو پوری طرح ہینڈل کرے گا، بس ذرا جانچ پڑتال کی ضرورت ہے، اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں اس جھوٹی کی باتوں پر یقین کر بیٹھی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ اس وقت مجھے اپنی ذات دنیا کی سب سے مظلوم ترین محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بے خبر پڑی ہوئی عورتیں خود سے بہتر محسوس ہو رہی تھیں۔ کم از کم انہیں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا احساس تو نہ تھا۔ ایک میں تھی جو پل بھر مر رہی تھی، آگہی میرے لیے جان لیوا تھی۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور سانس روک کے لیٹی رہی۔ اسی وقت ایک مرد اور ایک عورت میری طرف بڑھے اور میرا ہاتھ تھام کر میری کلائی میں رگ ڈھونڈنے لگے۔ اس وقت مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ایک بڑی سی سرنج میری کلائی سے ٹکرائی، اچانک ہی ماحول میں بہت سی گاڑیوں کا سائرن سنائی دیا۔ وہ شخص اور عورت ایک دم حواس باختہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور باقی لوگ بھی کمرے سے نکل گئے۔ سب عورتیں بے ہوش کمرے میں پڑی ہوئی تھیں، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، جبکہ میں کمرے سے باہر جھانک کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ آستانے کے عملے میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ پولیس نے ان کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر رنگے ہاتھوں پورے عملے کو گرفتار کر لیا تھا۔ راہیلہ کا بھائی لائیو رپورٹنگ کرتے ہوئے نیوز چینلز پر یہ خبر نشر کر رہا تھا اور غریب لوگوں کا خون چرانے والے اس گروپ کو بے نقاب کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ میری طرف آیا اور میری طرف مائک بڑھاتے ہوئے مجھ سے بے شمار سوال و جوابات کیے۔ کیمرے کے سامنے میں نے اس گروپ کے کالے کرتوت بے نقاب کر دیے۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا ایک ایک بات میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کسی انسان کی مریدی اختیار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے، ورنہ پیر صاحب جیسے لوگ سالوں تک لوگوں کو بڑی آسانی سے بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ رات کے وقت ہی یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ لوگ گھروں سے نکلنے لگے، اپنے مریضوں کو گھر واپس لے جانے لگے۔ جو عورتیں دوائیوں کے اثر سے بے ہوش پڑی ہوئی تھیں، پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ڈپریشن زدہ عورتوں کو ان کی ذہنی خرابی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے اور انہیں علاج کے لیے ایک رات کے لیے آستانے پر چھوڑ جاتے، جہاں پیر صاحب اور ان کا عملہ اس سے فائدہ اٹھاتے اور ان کا بلڈ شہر کے بڑے پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے داموں فروخت کیا جاتا۔ ان عورتوں کو ڈپریشن کی گولیاں اور چند سستی طاقت کی گولیاں دے کر صبح کو گھر واپس بھیج دیا جاتا۔ سالوں سے ان لوگوں کا یہی معمول تھا۔ گاؤں والوں کی معصومیت سے کھیلنا انہوں نے اپنا حق سمجھ لیا تھا۔ میرے گھر والوں کو میرا کارنامہ پتہ چلا تو دادی نے مجھے گلے لگایا اور بولی، میری بچی اتنی بہادر نکلی، ارے ان کمبختوں کو بے نقاب ہی کرنا تھا تو ہمیں بھی ساتھ ملا لیتی، میں کوئی تجھے اس نیک کام سے منع تھوڑی کرتی۔ میں ہنستے ہوئے بولی، دادی جان آپ کا بھلا کیا اعتبار، آپ کی پٹائی سے تو مجھے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر دادی اور چاچو ہنس پڑے۔ اگلے دن بڑے بڑے نیوز چینلز کے لوگ ہمارے گاؤں میں رپورٹنگ کرنے آئے تو خاص طور پر انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور میری بہادری کو سراہا۔ میں چند دنوں میں ہی مشہور ہو گئی تھی۔ پیر صاحب اور ان کا گینگ پولیس کی تحویل میں تھا اور اب قید کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ان کے جیل میں بند ہونے کے باوجود بھی میرے دل سے یہ افسوس نہیں مٹا تھا کہ میرے گاؤں کے بھولے بھالے لوگوں کو کئی سال تک بے وقوف بنایا گیا تھا اور ان کا ناحق استحصال ہوتا رہا تھا۔ بابا نے فون پر مجھے ڈھیر ساری شاباش دیتے ہوئے کہا تھا، سالوں سے میرے دل میں ایک احساس جرم تھا کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی لیکن اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن بیٹا، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تم نے حقیقی معنوں میں اولاد ہونے کا حق ادا کیا ہے اور میرے دل سے یہ احساس دھو ڈالا ہے کہ میں نے گاؤں والوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ تم نے میرے لوگوں کی جو خدمت کی ہے، تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ بیٹا، اب میں چاہوں گا کہ تمہیں واپس شہر آ جانا چاہیے، کیونکہ تم نے جن لوگوں کو بے نقاب کیا ہے ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے بابا سے کہا کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں جسم کی طاقت سے زیادہ دماغ کی طاقت پر یقین رکھتی ہوں۔ میں اگر ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لا سکتی ہوں تو اپنی حفاظت بھی کرنا جانتی ہوں۔ آپ میری فکر چھوڑ دیجئے پلیز۔ میری بات سن کر بابا ہنستے ہوئے بولے، ٹھیک ہے میری جان،
میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت بہادر ہے، لیکن تمہاری ماں کا کیا کروں جس نے دن رات مجھے پریشان کر رکھا ہے؟ میں نے کہا مما کو میں خود سمجھا لوں گی، مجھے یہاں گاؤں کے لوگوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ یہاں غربت تو ہے لیکن غربت سے زیادہ تعلیم کی کمی ہے بابا۔ آپ تو جانتے ہیں جہاں تعلیم کی کمی ہو اور شعور و آگہی اور ذہانت کی بھی کمی ہوتی ہے۔ آپ کی بیٹی یہاں آ گئی ہے تو یہاں ساری کمی بھی پوری کر دے گی۔ اگلے دن میں نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس نیک کام میں میرے ساتھ ملک کے کئی بڑے اداروں نے کام کیا۔ میری یونیورسٹی کے دوست گاؤں آئے اور انہوں نے ہر کام میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ 6 ماہ بعد جب میں یہاں سے واپس نکلی تو گاؤں کے حالات بہت مختلف تھے۔ گاؤں میں 2 اسکول قائم ہو چکے تھے، جہاں ایک اسکول میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی جبکہ دوسرے اسکول میں خواتین کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تھا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ بچوں سے زیادہ ماؤں کا تعلیم یافتہ اور باشعور ہونا ضروری ہے۔ پولیس نے آستانے کی جگہ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اب میں چاہتی تھی کہ کسی طرح حکومت کی طرف سے ہمیں اجازت مل جائے اور اس جگہ کو گاؤں کے لوگوں کے لیے ہسپتال بنا دیا جائے۔ اپنے شہر میں آ کر میں نے اس پروجیکٹ میں خوب محنت کی اور دن رات کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے۔ اس دوران بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ مجھے ان جھمیلوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کے معاملات کو آگے بڑھا کر سب بھول جانا چاہیے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کسی اونچے مقام پر نہیں دیکھ لیتی اپنی کوششیں ترک نہیں کروں گی۔ میری محنت رنگ لائی اور آخر کار میں کیس جیت گئی۔ ہمارے گاؤں میں ڈپریشن کے مریضوں کے لیے ایک بڑا ہسپتال بنایا گیا۔ ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں اور رحیلہ گاؤں گئے۔ ہسپتال کے دروازے پر میں نے ایک بدحال شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی۔ مجھے اس شخص پر بہت رحم آیا اور میں نے سوچا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکالے اور جیسے ہی اس کی طرف بڑھانے لگی، ایک شخص نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، کیا تم اس شخص کو بھول چکی ہو؟ میں نے حیرت سے اس انجان شخص کو دیکھا جسے میں آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس بے تکلفی پر مجھے غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کیا اور اسے کہا، تم کون ہو اور میرے معاملے میں کیوں بول رہے ہو؟ کیا میں کسی فقیر کو پیسے دیتے ہوئے تمہاری پابند ہوں؟ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، تم جس کی مدد کر رہی ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ پیر صاحب ہیں، وہی پیر صاحب جس نے سالوں گاؤں والوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا اور ان کی جانوں سے کھیلتا رہا۔ مجھے یہ سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ شخص جو اپنی ہی جگہ پر فقیر بن کر بیٹھا ہوا تھا دنیا کے سامنے عبرت کا نشان تھا۔ میں نے کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے وہاں سے چلتا کیا اور عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ مجھے یہاں کے انتظامات دیکھنے تھے اور کچھ ڈاکٹرز کو یہاں رضاکارانہ طور پر کام کرنے پر آمادہ کرنا تھا، تو مجھے فرصت نہ ملی کہ میں دوبارہ اس جعلی پیر کے بارے میں سوچتی۔ مگر ایک بات میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ لوگوں کی معصومیت اور بھول پن سے فائدہ اٹھا کر ایک وقت تک فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ کا راز اپنے وقت پر فاش ہو کر ہی رہتا ہے اور نتیجے میں انسان کو عمر بھر کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا اور انسان دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن کر رہ جاتا ہے۔ دادی کے انتقال کے بعد اب میں کبھی کبھار ہی گاؤں جاتی ہوں، لیکن جب میں وہاں کے لوگوں کو خوشحال اور تعلیم یافتہ دیکھتی ہوں تو میرا ڈھیروں خون بھر جاتا ہے۔ اب کوئی عورت بھی ڈپریشن کے مرض میں کسی آستانے پر رات نہیں گزارتی اور اسے ذہنی اذیت کے ساتھ جسمانی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، بلکہ وہاں میرے تعمیر کیے ہوئے ہسپتال میں سہولت موجود ہے اور وقت پڑنے پر ڈاکٹر ان کی جان بچانے اور صحت مند زندگی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔